گاؤں میں ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا. وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس میں رہتی تھی. چڑیا بہت محنتی تھی. وہ صبح صبح اپنے بچوں کے لیے خوراک کی تلاش میں نکل جاتی اور شام کو واپس آ کر اپنی چونچ میں خوراک دبا کر لاتی اور تینوں مل کر کھاتے. چڑیا کے گھونسلے کے ساتھ دوسرے درخت پر ایک کوئل کا گھونسلہ بھی تھا، لیکن کوئل تھوڑی مغرور تھی. وہ کبھی بھی چڑیا اور اس کے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی تھی. چڑیا کے بچے بڑے ہو رہے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی شرارتیں بھی بڑھ رہی تھیں، تو چڑیا کو ان کی فکر لاحق ہوتی تھی. وہ سوچتی کہ اگر میں خوراک کی تلاش میں گئی تو ایسا نہ ہو کہ میرے بچے شرارت کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جائیں. ایک دن صبح جب چڑیا خوراک کی تلاش میں جانے لگی تو اس نے کوئل سے کہا، کوئل باجی، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھیں گی؟ میں جلد واپس آ جاؤں گی. تو کوئل نے بڑے ہی مغرور انداز میں کہا، نہیں، مجھے اپنے بچوں سے فرصت نہیں، تمہارے بچوں کا کیسے خیال رکھوں؟ چڑیا کو یہ سن کر بہت برا محسوس ہوا اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی. جب وہ واپس اپنے گھونسلے میں آئی اور بچوں کو سمجھانے لگی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کوئی شرارت نہ کرنا، ابھی وہ انہیں سمجھا ہی رہی تھی کہ وہاں ایک کوا آ گیا اور کہنے لگا، چڑیا بہن، میں نے آپ کی اور کوئل کی باتیں سن لی تھی. میں آپ کی مدد کروں گا. آپ جا کر اپنے بچوں کے لیے خوراک تلاش کر کے آئیں. چڑیا کو کوے پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس نے کوے سے کہا، میں آپ پر بھروسہ نہیں کرتی، آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کوے نے کہا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ آتے ہوئے میرے لیے بھی کچھ لے آئیں اور میں یہاں آپ کے گھونسلے میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں اور ساتھ آپ کے بچوں کا بھی خیال رکھ لوں گا. چڑیا نے سن کر کوے پر بھروسہ کر لیا اور وہاں سے چلی گئی. جیسی چڑیا وہاں سے گئی، کوے نے اس کے بچوں کو فوراً گھونسلے سے نکال دیا اور خود گھونسلے پر قبضہ کر لیا. بچے بہت اداس ہو گئے. اب وہ اپنے گھر سے بھی باہر ہو گئے تھے اور اکیلے بھی تھے. اسی درخت کے ایک تنے پہ ایک ہدہد بھی رہتی تھی. جب اس نے بچوں کو اس طرح گھر سے باہر اکیلا دیکھا تو اسے بچوں پر رحم آیا اور اس نے کہا، تم لوگ اندر آ جاؤ. دوسری طرف چڑیا خوراک کی تلاش کر رہی تھی کہ اچانک بہت تیز بارش اور آندھی طوفان شروع ہو گیا. چڑیا خوراک لائے بغیر ہی واپس لوٹ آئی کیونکہ اسے اپنے بچوں کی فکر ہو رہی تھی. بارش اور طوفان سے بہت سے پرندوں کے گھونسلے گر گئے، جن میں چڑیا کا گھونسلہ بھی تھا جس پر کوے نے قبضہ کیا ہوا تھا. کوا گھونسلے سمیت بارش کے پانی میں گر گیا اور چاہ کر بھی باہر نہ آ سکا. اس طرح وہ خود ہی برائی کرنے کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچ گیا. چڑیا جب واپس آئی اور اپنے گھونسلے اور بچوں کو وہاں نہ پایا تو وہ بہت پریشان ہوئی اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگی. تب اس کی نظر کوئل اور اس کے بچوں پر پڑی جو کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے. چڑیا نے پہلے ان کی مدد کی اور انہیں جھاڑیوں سے نکالا. کوئل اس بات پر خوش بھی ہوئی اور شرمندہ بھی، کیونکہ اسے یاد آیا کہ کس طرح چڑیا اس کے پاس مدد کے لیے آئی تھی اور اس نے صاف انکار کر دیا تھا. چڑیا اپنے بچوں کو تلاش کرتے ہوئے ہدہد کے گھر پہنچی جہاں اس کے بچے تھے. انہیں دیکھ کر چڑیا اور بچے دونوں بہت خوش ہوئے. چڑیا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کے بچوں کو محفوظ رکھا اور ہدہد کا بھی شکریہ ادا کیا. تھوڑی دیر بعد کوئل بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہیں آ گئی اور چڑیا سے شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگی. اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ چڑیا کے بچوں کا خیال رکھے گی اور اپنا گھونسلہ بنانے میں مدد کرے گی. اس طرح چڑیا، کوئل اور ہدہد تینوں مل کر گھونسلے بنانے لگے. چڑیا نے بھی کوئل کی مدد کی اور اس کے بعد ان کی اچھی دوستی ہو گئی. اب چڑیا جب خوراک لانے جاتی تو کوئل اس کے بچوں کا خیال رکھتی اور جب کوئل جاتی تو چڑیا اس کے بچوں کا خیال رکھتی. اس طرح سے سب خوشی خوشی رہنے لگے. پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. اللہ حافظ.